بخاری شریف سے کتاب احادیث الانبیاء کے تحت جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی عمرو ان بکیرا حدثه عن قریب مولى بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے عمر نے کہ بے شک بکیر نے عمر کو حدیث بیان کی، وہ قریب سے جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت وجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، دیکھا بیت اللہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور جناب مریم علیہ السلام کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے۔ فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ قریش جانتے نہیں ہیں، کیا انہوں نے سنا نہیں ہے کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے؟ ھذا ابراہیم مصور فما لہ یستقیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو تیر سے فال نہیں نکالتے تھے، یعنی وہ جو تصویر تھی اس تصویر میں یہ تھا جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں تیر تھا، اس طرح کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو تیر سے فال وغیرہ کوئی نہیں نکالا کرتے تھے، انہوں نے یہ کیسے تصویر بنا کے لگا دی ہے یہاں؟ اب اس حدیث کی وضاحت اگلی حدیث کے اندر موجود ہے، سن لیجئے پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سند کے بغیر میں حدیث پڑھوں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما رأى الصور فی البیت، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کے اندر تصویریں دیکھیں، لم يدخل حتی امر بها، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نے ان کو مٹانے کا حکم نہیں دیا، داخل نہیں ہوئے۔ فمحیت، آپ کے حکم پر مٹا دی گئیں۔ ورأى ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام بیدیہم الازلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا جناب ابراہیم ہیں اسماعیل ہیں، ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر پکڑے ہوئے ہیں۔ فقال قاتلہم اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے ان کی تصویریں بنائی ہیں۔ واللہ ان استقسما بالازلام قط، خدا کی قسم جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے کبھی تیروں سے فالیں نہیں نکالی تھی جو انہوں نے اس طریقے سے تصویریں بنائی ہوئی۔ ان دونوں احادیث کا جو مفہوم ہے اور جو ان دونوں کی فقہ ہے، اس سے ایک بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصویر، اسماعیل جناب مریم علیہ السلام ان کی تصاویر کو بھی مٹانے کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دے دیا۔ ان سے کوئی زیادہ برکت والا تو نہیں ہو سکتا۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے نبوت جاری ہوئی ہے۔ ان سے اگر تصویروں کے اندر برکت ہوتی نا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کے اندر ان کی تصویر لگائے رہنے دیتے، حکم نہ دیتے مٹانے کا۔ پتہ چلا کوئی پیشوا ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی تصویر کے اندر برکت نہیں ہے، تو لہذا تعظیماً تصویر کو لٹکانا، کسی پیر صاحب کی تصویر کو اپنی دکان کے اندر یا اپنے گھر کے اندر
یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ، فرشتے اس گھر میں آتے ہی نہیں جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بابرکت تصویر کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ بھی مٹوا دی تھی۔ اچھا، یہ جو تصویر ہے نا، موبائل کے اندر تصویر کا ہونا اور بات ہے، جس وقت اس کا پرنٹ باہر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لگتا ہے، یہ والا حکم۔ جب تک موبائل کے اندر ہے وہ ایک عکس ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے شیشے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ پانی کے اندر آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عکس ہے یہ۔ لیکن اسی عکس کو جس وقت آپ پرنٹ کی صورت میں لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر یہ حکم ہے۔ تو وہ جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویر تھی، وہ بنائی ہوئی تھی دیوار کے اوپر، تو اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ امام بخاری نے اس لیے ان دو حدیثوں کو یہاں ذکر کیا کہ ان کے اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے ابو حمید الساعدی نے رضی اللہ تعالی عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف نصلی علیک، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے درود پڑھنا ہے تو اس طریقے سے درود پڑھو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ہے آل ابراہیم پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو، جیسا کہ تو نے برکت دی ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو۔ بے شک تیری ہی تعریف کی ہوئی ہے اور تو ہی سب سے بلند ہے، انک حمید مجید۔ اچھا، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر درود پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس درود کے اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے درود پڑھنے کا طریقہ پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے درود پڑھو کہ اللہ تو درود بھیج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا آل ابراہیم پر۔ یہ جو آل ابراہیم کا یہاں پر ذکر کیا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس صلاۃ کی کیفیت معلوم نہیں ہے، لہذا جس طرح کی صلاۃ تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی ہے اسی طریقے سے اسی طرح کی صلاۃ ہمارے نبی پر بھی نازل فرما، یعنی کہ ہمیں دعا کرنے کا یوں حکم ہے۔ اور اے اللہ جس طرح تو نے برکت جناب ابراہیم کو دی ہے اسی طرح کی برکت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما۔ اب یہ حدیث یہاں پر تھوڑا مختصر تھی، اب بالاجمال امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ اب لکھتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن عیسیٰ نے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابو لیلہ کو سنا، وہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، کہ میرے ساتھ ملاقات کی جناب کعب بن عجرہ نے، وہ کہتے ہیں کعب بن عجرہ الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعب بن عجرہ نے عبد الرحمن بن ابو لیلہ کو کہا کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ پیش کروں جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدیہ سنا ہے، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت بلا، عبد الرحمن بن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ بتائیے، فہدیہا لی، کہ آپ وہ ہدیہ ہمیں جو ہے وہ پیش کریں۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے لگے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم سلام کیسے پڑھیں،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتائیے کہ ہم آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ بتائیے کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیونکہ سلام کا تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، کیونکہ وہ جو تشہد ہے، تشہد کے اندر ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تو سکھا دیا گیا تشہد میں۔ حضور ہم اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ کے اہل بیت پر الصلاۃ علیکم اہل البیت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولو، تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا اس طریقے سے صلاۃ پڑھ لیا کرو، آل محمد پر صلاۃ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، درود ابراہیمی اس کے مختلف صیغے ہیں درود ابراہیمی کے۔ بخاری شریف کو اگر آپ پڑھیں نا بغور تو آپ کو اس سے ملتے جلتے الفاظ تقریباً 26 نظر آئیں گے، 26 صیغے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو جو درود پڑھ کے سنایا یہاں وہ بھی درود ابراہیمی ہی ہے، وہ اس سے مختصر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی درود ابراہیمی ہی ہے۔ اور جو ہم معروف پڑھتے ہیں نماز میں یہ بھی درود ابراہیمی ہی ہے، جو چاہے آپ جو ہے وہ درود پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا جس وقت بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھتا ہے تو یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بخود درود ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث جو امام بخاری علیہ رحمہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں یہاں لکھی ہے وہ سن لیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک علیہ السلام جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، دم کر کے کہتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، یہ جو میں تمہارے اوپر دم کر رہا ہوں نا یہ دم وہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کیا کرتے تھے، یہ وہ دم ہے۔ تو وہ کیا دم کیا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ الفاظ دہرا کے نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کے اوپر دم کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ دم وہ ہے جو جناب ابراہیم نے اپنے بچوں پر کیا تھا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی ہر قسم کے شیطان سے، وہامۃ اور ہر قسم کے زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامۃ اور ہر بری نظر والے کی بری نظر سے۔ یہ اس جملے کا مفہوم ہے۔ یہ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ دم کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی، دم کوئی شرک والی بات لوگوں نے شرک مثلا ایمی کہتا ہے، ہر گل ہی شرک ہے۔ مجھے تعجب ہوا ان لوگوں کی باتوں کے اوپر جن لوگوں نے کہا لو جی رشوت لینا یہ بھی شرک ہے۔ وہ خدا کے بندو رشوت کو حرام کہو، شرک کیوں کہتے ہو؟ جن لوگوں کو آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟ کہتے جوا کھیلنا شرک ہے۔ خدا کے بندو جوا کھیلنا حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک تو اسے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندے کی عقل ختم ہو جائے نا تو پھر اس کو جو ہے وہ ہر جگہ شرک شرک ہی نظر آتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن میں نے تبلیغ اتنی کر دی ہے کہ اب میری امت میں شرک آ سکتا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا داری کے اندر بڑھ جائیں گے، یہ مشرک نہیں ہو سکتی یہ امت۔ حضور تو جاتے جاتے سند ادا فرما دیں اور یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ایک دوسرے کے اوپر جو شرک کے فتوے داغنا شروع کر دے، یہ باتیں درست نہیں۔ اور میں نے پچھلے سال بھی آپ کو عرض کیا تھا اکبر الکبائر حدیث بخاری شریف سے پڑھ کر سنائی تھی
سب سے بڑی گالی وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو مشرک کہہ دے. ماں بہن کی گالی چھوٹی ہے، سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ کسی بندے کو بلا وجہ مشرک کہہ دینا. یہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی آل سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.